السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور الحمدللہ اپنا لیسن جو قرآن ٹرانسلیشن چل رہی ہے وہ ضرور سنتے ہوں گے اور جو عمل کی باتیں ہوں گے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں بنی اسرائیل کی آج کا دور دیکھیں فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آیات جو سنوا رہی ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ بھی تقریباً ایسے ہی دور سے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں ہم اتنے ہی ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر گزار ہونے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بہت زیادہ توفیق دے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے آیت نمبر سورہ البقرہ آیت نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام اوپر کھانے کے، واحدin ایک ہی، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، ارض زمین، بن بکلیہ اس کی سبزی میں سے، و کثائیہ اور اس کی ککڑی، و فومیہ اور اس کا لہسن، و عدسیہ اور اس کی دال، و بصلیہ اور پیاز، قولا کہا، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی اس چیز سے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن ایک شہر سے، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو مانگا تم نے، وضربت اور ماری گئی، علیہم ان پر، ذلت والمسکنۃ اور فقیری، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم باوجہ اس کے کہ وہ، کانوا تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کر دیتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، ذالک یہ، بما باوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکل جانے والے یا حد سے بڑھ جانے والے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابین اور صابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، اور یوم الآخری یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کیے، صالحاً اچھے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ ہے تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، طورا کوہ طور کو، خذوا لے لو، ما جو، آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، واذکروا اور یاد رکھو، ما جو، فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت میں یعنی کہ ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل رسوا ہو کر۔ جی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہی انہیں کوئی نعمت عطا کرتے تھے تو وہ اس کی ناشکری کرتے تھے اور اس کے بدلے میں کوئی کمتر یا حقیر چیز کی فرمائش کر دیتے تھے، یا اگلی کسی نعمت کا اظہار کسی چیز کی خواہش کر دیتے تھے، فرمائش کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تو آگے انہوں نے کچھ عرصے بعد انہوں نے اسے کھایا اور پھر کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ
اچھے کھانے کو کون انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اس چیز کی بھی ناشکری کی، اس نعمت کی بھی ناشکری کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے چیزیں اگائیں۔ تو من و سلوہ کی جگہ انہوں نے ایک حقیر اور کمتن چیزوں کی فرمائش کی، اور وہ کیا تھی کہ زمین سے کیا چیزیں اگائی جاتی ہے؟ ککڑی اور اس کا لہسن اور اس کی دال اور پیاز، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کی جگہ ہمیں دال، پیاز اور لہسن چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتی ہو کہ ایک اچھی اور بہتر چیز کی جگہ کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے ایک سزا کے طور پہ ایبیتو مصرن کہ اتر جاؤ اس شہر سے، بے شک تمہارے لیے جو مانگا ہے تم نے، اور ماری گئی ان پر ذلت اور فقیری، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ پھر انہیں حکم ہوا کہ وہ اس شہر سے اتر جائیں، اور ایک ایسے شہر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اترنے کا حکم دیا جہاں پہ انہیں ان کی مانگی ہوئی تمام چیزیں مل جانی تھی۔ پھر آگے کیا ہے کہ ایک قسم کی ان کے اوپر ذلت اور رسوائی انہیں ماری گئی دنیاوی لحاظ سے، یعنی کہ وہ کمتر ہوتے چلے گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سب انہیں کس وجہ سے ہوا کہ وہ آیات کا انکار کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اور جو اسے کیا کہتے ہیں معجزات عطا کی تھی، وہ اس کا انکار کرتے رہے، جو نعمتیں عطا کی ان کی انکاری ہوتے رہے، تو ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی۔ اور یہ کیا تھا کہ انہوں نے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ان کے اوپر جو مسلسل عذاب نازل ہوتے رہے وہ ان کی نافرمانی کی وجہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور بنی اسرائیل نے انبیاء کو بھی، بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا تھا، بغیر حق جانے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ذالک بما سبقانو یعتدون، یہ باوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ دیکھیں جب ہم بہت زیادہ مسلسل گناہ کرتے جائیں تو اگر کوئی بات ہمارے والدین ہمیں کسی بات سے منع کرے، اگر ہم مسلسل وہ کام کرتے جائیں تو ہمارے والدین جو ہے ان کا ہمارے اوپر اعتماد، بھروسہ، پیار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی نافرمان ہو چکے ہیں۔ آگے ہماری آیت نمبر 62 میں ہے، آگے آیت نمبر 62 میں ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابی ہیں، وہ آمن اور ایمان لائے باللہ اللہ پر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ انہوں نے انکار کیا، والنصارى اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، والصابئین اور صابی یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کیے اچھے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور جو لوگ اچھے عمل کریں گے یوم آخرت پر ان کا ایمان ہوگا اور صالح عمل کریں گے، ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقہم پختہ ہے تم سے، اور جب لیا ہم نے پختہ ہے تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، لے لو جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل بار بار انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور سختی سے انہیں کہا کہ جو کچھ میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 64 میں پھر منہ موڑ لیا تم نے اس کے بعد، پھر اگر نہ اللہ کا فضل تم پر ہوتا اور اس کی رحمت البتہ ہو جاتے تم خسارہ پانے والے۔ یعنی کہ پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتے؟ تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں معاف کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کے باوجود۔ اور البتہ جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سب کے دن میں، تو کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ بندر اور ذلیل۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یوم سبت اسے کہا جاتا ہے،
اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کام کاج نہ کیا جائے، تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ وہ صبح کے ٹائم جمعے کی رات کو ہی سمندر میں جال پھینک دیتے تھے، جو ہفتے کی سارے دن اور رات پڑا رہتا، اور اتوار کی صبح وہ جال نکال لیتے، اور اس طرح وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اس طرح تو ان کے خیال میں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے والے دن کام نہیں کرتے، لیکن ایک قسم کا وہ اپنا کام تو کر لیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ٹوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے غصے اور غضب میں آ کر انہیں حکم دیا کہ تم ہو جاؤ بندر اور ذلیل، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے، اور اس میں بھی ان آیات میں بھی ہمیں بار بار اسی چیز کی طرف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ چلیں جی، ہم کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔